تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے سامنے میری عزت ہو، اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ جب دوسرے آپ کی کمزوریوں اور آپ کی کوتاہیوں سے واقف ہوں گے تو آپ کی عزت میں فرق آ جائے گا، آپ کے عیبوں سے آگاہ ہوں گے تو ان کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ وہ نہیں رہے گا جو آپ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندے کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو نہ صرف میری نیکیاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی بلکہ میرے گناہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور دنیا میں جو کام جس ارادے سے کیے، جو آپ کی نیت تھی، وہ بھی اللہ کے سامنے واضح ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے دنیا میں کوئی بڑا نیکی کا کام کیا ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں تھی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سب کچھ واضح کر دیں گے کہ تو نے یہ عمل نیکی کا کیا تھا لیکن تیری نیت
درست نہ ہونے کی وجہ سے آج تجھے اس کا بدلہ ثواب اور جزا جو ہے وہ نہیں ملے گی، بلکہ اس کی سزا ملے گی اور اس کا گناہ ملے گا۔ دل کے اندر ایمان ہے یا کفر ہے، مومن ہے یا منافق ہے، شاید دوسروں کو، پاس بیٹھنے والوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز واضح ہوگی، اور پھر انسان اپنی برائیوں پر پردہ بھی نہیں ڈال سکے گا، اپنے گناہوں کو اللہ سے چھپا بھی نہیں سکے گا۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، یوم تبلی السرائر، کہ جس دن سارے کے سارے راز فاش کر دیے جائیں گے، جانچ پڑتال کی جائے گی، ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان کے پاس نہ کوئی قوت اور طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں ایک بندہ جیل میں گرفتار ہو جاتا ہے، تھانے میں چلا جاتا ہے، یا تو اپنی پاور، اپنی قوت، اپنی طاقت کام آ جاتی ہے، یا کوئی حمایتی، کوئی سفارشی، کوئی مددگار جو ہے اس کے ذریعے وہ اس آزمائش سے، اس پریشانی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن سارے کے سارے پوشیدہ باتیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، راز فاش کر دیے جائیں گے۔ آج جو زمین کے اندر کسی جگہ چھپ کر بھی گناہ کیا ہے وہ بھی سب کچھ سامنے ہوگا، چھپ نہیں سکے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ کوئی قوت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی مددگار کہ آج جو اس کو چھڑا سکے، اس کو نجات دلا سکے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا وہ انسان جانتا نہیں ہے کہ جب اس کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی صورتحال کیا ہوگی، اور جو کچھ اس کے دل کے اندر بات ہوگی وہ بھی سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ آج دل کی باتیں بھی خفیہ نہیں رہ سکیں گی، چھپ نہیں سکیں گی۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے میرے نبی کہہ دیجئے جو تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اللہ سے وہ مخفی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تو وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کچھ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں، دلوں کی کیفیت بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، جس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کوئی چیز بھی تمہاری اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اللہ فرماتے ہیں کر لو جو کرنا ہے دنیا میں تم نے، پھر لوٹ کر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا تم نے، اور بے شک ہم حساب لیں گے اور پورا پورا حساب لیں گے۔ کیسا حساب؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا، آج قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر ایک ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ آج کوئی چیز انسان کی مخفی نہیں رہے گی، کوئی چھپی ہوئی نہیں رہ سکے گی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے،
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے کلام نہ کرے۔ اللہ ہر ایک سے بات کریں گے، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بات کریں گے، بندہ سنے گا، سمجھے گا، اور اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اپنے دائیں طرف دیکھے گا وہی اعمال ہوں گے جو اس نے دنیا میں کر کے اپنے لیے آگے بھیجے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا وہی اعمال ہوں گے جو دنیا میں کرتا رہا ہے، آگے بھیجے ہیں، دنیا میں چھپ گئے، عزیز و اقارب سے چھپ کر اس نے گناہ کیے، دوست و احباب سے چھپ گیا، رشتہ داروں سے چھپ گیا، سوسائٹی سے، معاشرے سے چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا۔ لوگوں کو میرے عیبوں کا پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈ کرنے والا ہے، یہ خائن ہے، یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یہ ملاوٹ کرنے والا ہے، یہ نشہ کرنے والا ہے، یہ جوا کھیلنے والا ہے، یہ جادو کرنے والا ہے، یہ شراب پینے والا ہے، یہ بدکار اور بے حیا ہے، تو معاشرے سے عزت ختم ہو جائے گی۔ لہذا لوگوں سے چھپ کر اس نے دنیا میں اعمال کر لیے، قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے اپنے اعمال ہوں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال ہوں گے۔ آج کوئی بھی عمل اس سے مخفی نہیں ہوں گے اور اللہ رب العزت سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت انسان کے ایمان اور نفاق کو، اسلام اور کفر کو، جس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، اس کی نیت کیا ہے عمل کرنے کی، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، ان کو کس طرح ظاہر کرے گا۔ پہلی چیز ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے کی کیفیت کیا ہوگی، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ، کہ انسان کو خبر دی جائے گی اس دن جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا، اور پھر بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ پر گواہی دینے والا ہوگا، اپنے متعلق خود ہی گواہی دے گا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن انسان کے خلاف اس کی زبان گواہی دے گی۔ زبان تو دنیا میں بھی بولتی ہے، قیامت کے دن اللہ ہاتھوں کو کہیں گے، جن ہاتھوں کے ساتھ گناہ کرتا تھا ہاتھ بول کر انسان کے خلاف گواہی دیں گے، جن پاؤں سے چل کر گناہ اور برائی کی طرف جاتا تھا وہ پاؤں چل کر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو یہ کیا کرتا تھا سب کچھ آج اس کے سامنے ہوگا، اور اپنے اعضاء جن کی تسکین کے لیے یہ گناہ کرتا تھا آج وہی اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل میں قیامت کا دن بڑا لمبا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن۔ آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے آج تک 50,000 سال نہیں ہوئے، آج تک وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ بڑا مشکل دن ہوگا، صرف اس کے لیے آسانی ہوگی جس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر دے گا، اور اللہ انسان کے اعمال کو دیکھ کر اس کے مطابق آسانیاں اور مشکلات کریں گے کہ یہ دنیا میں کرتا کیا رہا ہے۔ مختلف مراحل ہوں گے، کبھی انسان سے اللہ پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیے ہیں،
मुक्कर जाएगा, कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह किए ही नहीं। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युख्तमु अला फी, इसकी जबान पर मुहर लगा दी जाएगी, जबान को बंद कर दिया जाएगा, जबान से बोल नहीं सकेगा। वततकल्लमु अयदीहि व तशहदु अर्जुलुहु बिमा कानू यामल, इंसान के हाथ और इंसान के पांव जो करते थे वो इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। हाथ और पांव, जबान बंद हो गई, जिस तरह बंदा गूंगा होता है, बोल नहीं सकता, जबान बंद हो गई। आज किसको कहेंगे मुझे बचाओ? हाथ और पांव इसके खिलाफ गवाही देंगे। पहली चीज यह है कि इंसान के अपने अदा ही इसके खिलाफ गवाही देने वाले बन जाएंगे। दूसरे नंबर पर जमीन गवाही देगी इसके खिलाफ, जमीन के टुकड़े गवाही देंगे। कुरान ने भी इस बात का जिक्र किया है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन जमीन अपनी खबरें देगी, जमीन सारी की सारी खबरें अल्लाह के सामने पेश कर देगी, इसलिए कि उसके रब ने उसको हुक्म दिया होगा। वो कैसे इनकार कर सकती है? अल्लाह कहेंगे जमीन बता दे आज सब कुछ जो जो जिसने तुझ पर किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कुरान करीम की आयत पढ़ी, फिर आपने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जामे तिर्मिज़ी में था, इन आयात की वजाहत में आपने फरमाया तदरूना मा अख़बारुहा, मेरे सहाबा और क्या तुम जानते हो जमीन जो खबरें देगी उस खबरों से मुराद क्या है? सहाबा कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानने वाले हैं। आपने फरमाया तशहद अला कुल्लि अब्दिन औ अमतिन बिमा अमिला अला ज़हरिहा, जमीन इस बात की गवाही देगी हर मर्द और हर औरत ने जो भी जमीन की पुष्ट पर किया होगा वो सब कुछ जमीन बता देगी। अंतकुल अमिला कदा व कदा यौम कदा व कदा, जमीन कहेगी या अल्लाह फलां फलां बंदा जो है ना, इसने फलां फलां दिन मुझ पर ये काम किया था। जमीन सब कुछ अल्लाह के सामने बयान कर देगी। अब जमीन से बाहर कोई जा सकता है? हम सारे जमीन पर रहते हैं ना, पानी के अंदर चले जाएं तब भी जमीन है, नीचे तो जमीन ही है। जमीन है या आसमान है, आसमान पर जा नहीं सकते, इसी जमीन पर रहते हैं। किसी कमरे के अंदर हो, किसी पहाड़ की बुलंदी पर हो, किसी दरिया की गहराई और समंदर की गहराई में हो, आप जमीन पर हैं। जमीन सारी की सारी खबरें अल्लाह के सामने रख देगी, इंसान के खिलाफ गवाही दे देगी। तीसरे नंबर पर अमाल नामे खोल दिए जाएंगे, अमाल नामे खोल दिए जाएंगे और सामने रखे जाएंगे। कुरान ने कहा है ववुदियल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह फरमाते हैं किताब फैला दी जाएगी, खोल दी जाएगी, नामा माल सामने रख दिए जाएंगे। जो जो ये किया करता था मुजरम देखेंगे, उसमें जो होगा उससे डर रहे होंगे, अपनी करतूतों का पता होगा। दुनिया में बुराइयां करते रहे, बुरे अमाल करते रहे, आज कहां जाएं, छुप नहीं सकते। कहेगा या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय अफसोस, और इस किताब ने ना कोई छोटी बात छोड़ी है ना बड़ी छोड़ी है, हर एक को लिख रखा है, शुमार कर दिया है। मैंने तो सोचा था कि मेरे इस गुनाह का किसी को पता नहीं चला, मैंने ये बुराई की है, इसका तो मेरे दोस्तों को भी इल्म नहीं, इसका तो मेरे घर वालों को भी इल्म नहीं, इसका किसी को पता नहीं चला। हाय अफसोस, आज इस किताब ने तो कोई भी बात बाकी नहीं छोड़ी, हर एक को शुमार कर दिया। इंसान के नामा अमाल वो उसके सामने पेश किए जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं चौथे नंबर पर गवाहों को बुलाया जाएगा। गवाह जो है वो अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और इस इंसान के खिलाफ गवाही देंगे।
वअशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा ववुदिअल किताब वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाए वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़ वहुम ला युज़लमून। उस क़यामत के दिन जमीन जो है ये तेरे रब के नूर से चमक उठेगी, नामा माल पेश किए जाएंगे, नबियों को भी बुलाया जाएगा, गवाहों को भी बुलाया जाएगा, और इसके इंसानों के साथ हक के साथ फैसला किया जाएगा, किसी पर जुर्म नहीं किया जाएगा। गवाहों में सरे फरिश्त अंबिया होंगे, अंबिया गवाही देंगे। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दर्जा बदर्जा जो जो गवाह होगा उसको पेश करेगा कि आज गवाही दे दो, आज बता दो। 5वें नंबर पर इंसानों के चेहरों से ही पहचान लिया जाएगा कि ये खुशकिस्मत है या बदबख्त है। कुरान ने जिक्र किया है कुछ चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे, और वो चमक ये दुनिया की सफेदी की चमक नहीं होगी, वो नेक अमाल की चमक होगी। और कुछ अमाल इंसान के ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंसान के चेहरे चमकते हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को वुजू के अज़ा से पहचानूंगा। वुजू के अज़ा जो हैं ये चमक रहे होंगे। जो लोग वुजू करते हैं, बाकायदगी के साथ नमाज का एहतमाम करते हैं, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, हाथ बाजू उनके पांव चमक रहे होंगे। क़यामत दिन आप फरमाते हैं वह सारी की सारी उम्मतों में से अपनी उम्मत को इनके वुजू के अज़ा के चमकने की वजह से पहचान लूंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अर-रहमान में जिक्र किया है युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। मुजरिमों को उनकी पेशानियों से पहचान लिया जाएगा, फिर उनके पांव से और उनकी पेशानियों से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। आज पुलिस वाले नहीं पकड़ लेते, चेहरे से देखकर उनको पता चल जाता है कि ये बंदा मुजरिम है या नहीं। तजर्बा हो जाता है, गैब नहीं जानते, तजर्बा होता है। एक बंदा खौफजदा डर जाता है, पता होता है इसने जुर्म किया है, उनका तजर्बा होता है। क़यामत वाले दिन जो अल्लाह के फरिश्ते हैं और जो रब के सामने पेश होंगे, वहां तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, इंसानों के चेहरों से पहचान लिया जाएगा। 6 नंबर पर फरिश्ते इंसानों के अमाल नामे पेश करेंगे, फरिश्ते आकर गवाही देंगे। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। बेशक तुम पर अल्लाह ने मुहाफ़िज़ मुकर्रर किए हैं, वो बड़ी इज्जत वाले हैं, लिखने वाले हैं। किरामन कातिबीन, जो तुम करते हो वो जानते हैं, तुम्हारे साथ साथ हैं, तुम्हारे अमाल को लिखते जाते हैं। क़यामत के दिन वो भी अल्लाह के सामने गवाही देंगे और पेश कर देंगे। 7वें नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इंसानों से पूछेगा। कुरान ने इसका जिक्र किया है फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यामलून। अल्लाह फरमाते हैं तेरे रब की कसम, हम इन सब से जरूर पूछेंगे जो ये अमल किया करते। कायनात का रब पूछेगा बता बंदे ये क्यों करके आया, बता ये जुर्म तूने क्यों किया है। मैंने तुझे अपनी नेमतें नहीं दी थी, मैंने तुझ पर इतने एहसानात नहीं किए थे, मैंने तुझे कुछ कम नवाजा था, उसके बावजूद तू 2 नंबरी से बात नहीं आया, तू गलत कारियों से बात नहीं आया, बदकारियों से बात नहीं आया, तूने मेरी और मेरे रसूलों की नाफरमानियां की। बता क्यों तुमने ये जुर्म किए थे। ये 7 तरीके जो कुरान करीम से और हदीस मुबारका से आपके सामने मैंने जिक्र किए हैं कि जब रात जिनके जरिए फाश कर दिए जाएंगे, कोई चीज छुपी नहीं रह जाएगी। और जामे तिरमिज़ी में रवायत है सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तज़ूलु कदम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिह हत्ता युसअल अन खम्स। इब्ने आदम में से आदम का कोई भी बेटा, हम सारे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, कोई भी क़यामत के दिन उसके कदम आगे पीछे नहीं जा सकेंगे
جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوں گے، ایک قدم بھی اللہ کی بارگاہ سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے چلے جاؤ جہاں جانا ہے، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ یہ قیامت کے دن کا پیپر اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے تاکہ تیاری کر لو۔ ایک ہے قبر کے اندر جو سوال ہونے، ایک ہے قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس کا بھی پیپر اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ جو لوگوں تیاری کر لو، 5 سوال ہوں گے۔ کون کون سے؟ ان عمرہ فیما افناہ، وہ بندے تجھے 50 60 70 سال عمر ملی تھی، کہاں اپنی عمر بسر کر کے آیا، کہاں عمر گزاری ہے؟ آج مجھے جواب دو۔ کیا آج میرے اور آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ ہماری عمر کہاں گزر رہی ہے؟ 24 گھنٹے ہمارے کہاں بسر ہوتے ہیں؟ ہمارے دن اور رات، شب و روز یا اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانیوں میں بیت رہے ہیں؟ آج موقع ہے، سانس چل رہا ہے، آج ٹائم ہے کہ دیکھیں میں اپنی عمر کہاں گزار رہا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں یہ سانس کب ختم بند ہو جائے اور رب کے حضور پیش ہو جائیں، اس سے پہلے آج اللہ نے موقع دیا۔ دوسرا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اور جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا۔ یہ جو 15-20 سال کی عمر ہوتی ہے نا، 20-25 سال سے لے کر 40-45 سال کی درمیانی جو عمر ہے، یہ 15-20 سال کی عمر، اس کا خاص کر کے الگ سوال ہوگا۔ اپنی جوانی کہاں گزار کر آیا ہے؟ آج مجھے جواب دو۔ شباب و کباب میں، راستوں پہ کھڑے ہو کر، بے حیائی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، بغاوت سرکشی میں، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تیسرا سوال ہوگا مال کے متعلق۔ اپنا مال کہاں سے کمایا تھا؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ أَخَذَ مِنَ الْمَالِ أَمْ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، ایک وقت ایسا آ جائے گا قرب قیامت، قیامت کے قریب جا کر بندہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، بس کہے گا مال آنا چاہیے، مال آ جائے کسی طرح۔ قیامت کے قریب جا کر یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور آج اگر غور کیا جائے تو یہ صورتحال آ چکی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، وگرنہ بس کہتے ہیں مال آنا چاہیے، پیسہ جمع ہونا چاہیے، حلال آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، حرام آ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا یہ مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال وفی ما انفقا، اور یہ مال خرچ کہاں کیا تھا؟ پھر کما تو لیا تھا شرک پر، بدعات پر، فضولیات پر، رسم و رواج پر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں پر، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنا مال خرچ کیا ہے، رب کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنا مال خرچ کیا ہے؟ یہ بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جن چیزوں کا تجھے علم ہو چکا تھا، پتہ چل گیا تھا، خطبات جمعہ میں سن کر، دروس میں سن کر، کانفرنس میں سن کر، موبائل کے ذریعے قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، ان پر عمل کتنا کیا ہے؟ آج پہلے مجھے یہ جواب دے، پھر میری بارگاہ سے آگے پیچھے ہونے کی تجھے اجازت ہوگی۔ یہ 5 سوال ہیں، تیاری کر لیں، غور کریں، دیکھیں کہ میری زندگی کتنی گزر چکی ہے اور میں نے وہ کہاں گزاری ہے، میری جوانی کہاں جا رہی ہے، میرا مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور مجھے جن چیزوں کا پتہ ہے میں اس پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔